جی السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بڑے دنوں کے بعد میں یہ بنا رہا ہوں جی ولاگ۔ کل نا ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو ادھر جا کے تو بڑی عجیب عجیب خبریں سننے کو ملی اور اتنی پریشانی ہوئی کہ آپ یقین کریں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ مثلاً یہ ہے کہ اس وقت انڈیا جو ہے نا، اس کی 332 بلین ڈالر کی جو نا ایکسپورٹ ہوئی ہے لاسٹ ایئر، آئی ٹی میں جو آئی ٹی کا انہوں نے ایکسپورٹ کیا ہے۔ اور سعودیہ کی جو آئل جو تھا نا، تیل، اس کا 330 بلین جو ہے نا وہ انہوں نے ایکسپورٹ کیا، 330 بلین ڈالر کی۔ اور اسی طرح انڈیا جو ہے نا ایکسپورٹ میں دنیا میں 21ویں نمبر پہ ہے، اور اس کے 25 بندے ایسے ہیں جو کہ پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر کے ان کے اثاثے ہیں، یعنی کہ وہ امیر ترین لوگوں میں ہیں۔ پاکستان میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کا کسی پہ نام آتا ہو کہ جی یہ بھی کوئی بلینر ہے پاکستان میں ہے۔ اس کی میں ریزن یہ سوچ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اس چکر میں، مطلب پیسہ یہاں لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن سسٹم میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے، نہ نواز شریف ہے، نہ زرداری ہے، نہ میاں منشا ہے، نہ بیریا والا جو ریاض، ملک ریاض، کوئی بھی نہیں ہے ایسا کہ جو اس سسٹم میں آتا ہو، جس کی وائٹ منی یا جینون منی جو ہے وہ اس کی اتنی ہو کہ وہ بلین ڈالرز کے حساب سے وہ کہیں ویری کرتا ہو۔ اس کی میں نے جو ساری چیزیں سوچ رہا تھا نا، وہ یہی تھا کہ انڈیا میں انڈسٹری کو وہ بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں، ان کی ٹاٹا کاریں بناتی ہے، ان کے موبائلز وہاں بنتے ہیں، ان کی پتہ نہیں بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا ان کی وہاں پر بنتی ہیں جو کہ ان کو امپورٹ نہیں کرنی پڑتی۔ اور ہم ہیں کہ ہم ہر چیز جو ہے امپورٹ کرتے ہیں، ایکسپورٹ ہماری ہے نہیں ہے۔ اور سارے جتنے بھی ہیں وہ سب ایزی منی کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے جو بلڈرز ہیں، بڑے بڑے جو انڈسٹریسٹ ہیں، وہ سارا بزنس اپنا چھوڑ کے وہ پراپرٹیز میں لگے ہوئے ہیں۔ اور پوری کی پوری جو ہماری زرعی زمینیں ہیں، جو پتہ نہیں اس کو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے، جو جتنی زرعی زمینیں ہیں بڑے شہروں کے ارد گرد ہیں یا جو کئی دور بھی ہیں، اب وہ ساری کی ساری، کوئی بیریا بن رہا ہے، کوئی جناب ڈی ایچ اے بن رہا ہے، کوئی کسی کو پرواہ ہی نہیں رہ گئی کہ ہمارا جو ایک ملک کسی زمانے میں ہوتا تھا جی اجناس میں خود کفیل ہے، اب کیسے رہ جائے گا خود کفیل؟ اب تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بندہ روکنے والا نہیں ہے۔ ہر جگہ کہیں زیتون پلازا بن رہا ہے، کہیں ڈی ایچ اے بن رہا ہے، کہیں ڈی ایچ اے لاہور میں تو ڈی ایچ اے 13 تک جو ہے نا وہ اناؤنس ہو چکا ہے، ڈی ایچ اے 13۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پورے پاکستان میں سوائے پراپرٹی کے بزنس کے لوگوں کے پاس کوئی کاروبار نہیں رہ گیا۔ کیوں کہ نہ یہاں پر پراپرلی کوئی کسی انڈسٹری کو لگانے کے لیے کوئی سہولت ملتی ہے، نہ اس کو گیس سستی ملتی ہے، نہ تیل سستا ملتا ہے۔ بس جس کا جو دل کرتا ہے وہ کری جا رہا ہے، اور ایزی منی صرف پراپرٹی میں ہے۔ لوگ یا گولڈ خرید رہے ہیں یا پراپرٹیاں لے کے رکھی جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے یہی وجہ ہے کہ جو انڈیویجول جو ہیں، مطلب جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ایز اے انڈسٹریسٹ کوئی بندہ بھی اس مطلب نام میں نہیں آ رہا، یا اس میں نہیں آ رہا جس کے پاس اتنے پیسے ہوں۔ اور ہمیں کیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی لڑتا رہ رہا ہے، لیکن اپنی عوام کو بالکل سہولت، پوری کی پوری سہولت دے رہا ہے، اور ان کی عوام دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہیں۔ اور ہمارے جو اشرافیہ ہیں، جو انتظامیہ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو مرضی ہیں، جن کے ہاتھ میں اس ملک کا نظام ہے، وہ ہمیں کشمیر کے نام پہ ڈرائی بھی جا رہے ہیں، دھمکائی بھی جا رہے ہیں، اور اپنے ملک کا بیڑا غرق بھی کیے جا رہے ہیں۔ چلیں ایک طرف کر لیتے ہیں، ہمیں ڈرائے دھمکائے رکھتے، لیکن کم از کم ملک کو تو ڈیولپمنٹ میں یہ اس جگہ پہ لے کر جاتے ہیں کہ ہم بھی کسی کو دکھانے کے قابل ہوتے جی یہ ہماری ایکسپورٹ ہے، یہ فلاں بندے ہمارے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی میں نے سنی جو کہ پتہ نہیں حقیقت ہے کہ غلط ہے، کہ ایک سرٹن ہوتا ہے کہ 300 بلین تک ڈالر کی جس کی انکم ہو جس کمپنی کی، اس کو لائسنس بنانے کی، یعنی کہ اسلحہ کے لائسنس کی بھی اجازت مل جاتی ہے، اسلحہ بنانے کے۔ تو یہ ہم تو بالکل کسی کھاتے میں نہیں ہیں، ہماری تو کوئی پوزیشن ہی نہیں رہ گئی، ہم کس طرف چل پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ ہم تو بہت ہی برے حالات میں ہمارے ہیں، ہم تو اس ڈگر پہ پہنچ گئے کہ بس آپس میں اب کسی وقت بھی ایک وہ چنگاری چل چکی ہوئی ہے، وہ مطلب وہ شعلہ بننے والی بات ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کی ماں بہن ایک کر رہے ہیں، ٹی وی پہ جا کے چور ہے، ڈاکو ہے، بغیرت ہے، پتہ نہیں اب کون کون سے لفظ جو ہے، بے شرم ہے، شیطان ہے، یہ ساری چیزیں جو ہم میڈیا پہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں کہیں بھی عوام کا کوئی بندہ بھی خیال نہیں کر رہا کہ کہیں کسی طرح کسی عوام کا کوئی خیال ہو جائے، عوام کو کسی طرف لگا لیں۔ نہیں، بس اللہ تعالیٰ یہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔
چلیں جی، بس یہ دکھی باتیں، اب کیا کریں، پریشانی چل رہی ہے، انڈیا کہیں کا کہیں نکل گیا ہے، ہم لوگ بس ابھی اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ آوے ہی آوے اور جاوے ہی جاوے، اور وہ چور ہے اور وہ فلان ہے اور کسی نے کیا کیا، اور اصل جو دھیان ہے وہ کسی کا کسی طرف نہیں جا رہا، اور وہ یہی ہے کہ خدا کا نام ہے، اپنے ملک کا بھی سوچیں، اپنی عوام کا بھی سوچیں. بس اب کیا کریں، یہ سب سے زیادہ ذمہ داری اس بندے کی ہے جس کے پاس سب سے زیادہ پاور ہے، اور انشاءاللہ تعالی حساب بھی اسی بندے نے آگے جا کے دینا ہے. اپنے اپنے اعمالوں کا حساب تو سب نہیں دینا ہے، لیکن جس کے پاس پاور تھی اس نے اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا، وہ انشاءاللہ بھگتے گا، اللہ نے چاہا تو. چلیں ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ، السلام علیکم.